یہ حیرت انگیز بات ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہارر فلم میں موجود گھوسٹ فیک ہے اور وہ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، پھر بھی آپ کو ڈر لگتا ہے۔ آخر کیوں؟ ایرر مینجمنٹ تھیوری کے مطابق ایسے ڈرنے کی وجہ سے ہی ہم زندہ ہیں۔ یہ نظریہ سن 2000 میں دو ایوولوشنری سائیکولوجسٹ مارٹی ہیزرٹن اور ڈیوڈ بس نے پیش کیا۔ اس نظریے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہمارا دماغ غلطیاں کرتا ہے، مگر اس کا غلطیاں کرنا بھی ریشنل ہے، کیونکہ یہ ایسی غلطیاں کرتا ہے جن کا نقصان سب سے کم ہو۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے دماغ کی چھوٹی غلطیاں ہمیں زندگی کھونے جیسے بڑے نقصان سے بچاتی ہیں۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ رات کے وقت اکیلے ہیں اور جھاڑیوں میں سے کوئی آواز آتی ہے۔ اب دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ پہلی، آپ یہ سمجھ کر بھاگ جائیں کہ وہاں شیر ہے، بعد میں پتا چلے کہ وہ صرف ہوا تھی۔ اس کا نقصان صرف دوڑنے کی وجہ سے تھکن ہوگا اور آپ کو شرمندگی بھی ہو سکتی ہے اپنے ڈرپوک ہونے پر۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ بہادر بنیں اور یہ سمجھ کر نظر انداز کر دیں کہ یہ صرف ہوا ہے، لیکن اگر وہاں حقیقت میں شیر ہوا تو اس کا نقصان موت ہوگا۔ آپ اپنی بہادری یا غلطی پر پچھتانے کے لیے باقی نہیں رہو گے۔ ہمارے وہی اجداد زندہ بچ سکے جنہوں نے پہلا راستہ اختیار کیا۔ اسی لیے آج ہمارا دماغ خطرے کو پہلے فرض کرتا ہے۔ ہمارے دماغ کا اصول یہ ہے کہ جھوٹا خطرہ برداشت کر سکتے ہیں لیکن حقیقی خطرے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہارر فلمیں دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ان میں موجود خطرہ ہمیں سچ لگتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ حقیقی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں سینیریوز تو مختلف ہیں۔ جنگل کے کیس میں ہمیں نہیں پتا کہ جھاڑیوں کے پیچھے شیر ہے یا نہیں، لیکن ہارر مووی کے بارے میں ہمیں پہلے ہی بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ فلم کا خطرہ اصلی نہیں ہے، پھر بھی ہم ڈر کیوں جاتے ہیں؟ اس کی وضاحت نوبل انعام یافتہ ماہر نفسیات ڈینیل کانمین اپنی تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو کتاب میں کرتے ہیں۔ کانمین کے مطابق ہمارے دماغ میں دو نظام کام کرتے ہیں۔ نظام نمبر 1، یہ تیز کام کرتا ہے اور سب کانشیسلی کام کرتا ہے اور جذبات سے کام لیتا ہے، اسے ہم سب کانشیس مائنڈ کہہ سکتے ہیں۔ نظام نمبر 2، یہ سست ہے، منطقی ہے اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے، یہ ہمارا شعوری دماغ ہے۔ ہمارا تیز اور غیر شعوری دماغ ہمارے سست اور شعوری دماغ سے پہلے فیصلہ کرتا ہے۔ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ایرر مینجمنٹ تھیوری کے اصول پر کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہمیشہ حفاظت کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ جھوٹے خطرے پر یقین کر لیتا ہے تاکہ حقیقی خطرے کو نظر انداز نہ کرے۔ جب آپ ہارر فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہارر سین دیکھ کر پہلے نظام نمبر 1 ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کا شعوری دماغ سوچے کہ یہ تو صرف ایکٹنگ ہے، آپ کا سب کانشیس مائنڈ پہلے ہی خطرے کا سگنل دے چکا ہوتا ہے۔ دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، جسم میں کپ کپی آ جاتی ہے۔ سب کانشیس مائنڈ کیوں وجود میں آیا؟ یہ آپ کو جیلی گھوسٹ سے ڈرانے کے لیے وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کے پیچھے ایوولوشنری وجہ ہے۔ ہمارا شعوری ذہن سست کام کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر انحصار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہی وقت زندگی اور موت کا فرق بن سکتا ہے۔ ملینز آف ایئرز تک ہمارے انسیسٹرز ایسے ماحول میں رہے جو شکاری جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم جنگلوں میں رہتے تھے جہاں ایک لمحے کی غفلت جان لے سکتی تھی۔ خطرے کی کوئی نشانی نظر انداز کر دیں، کوئی آواز انسنی کر دیں، ایک لمحے کے لیے بھی ڈیل دے دیں اور شاید آپ کو پتہ چلنے سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ اس لیے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا کہ خطرے سے الرٹ رہا جائے، اس کی ہر نشانی کو دیر ہونے سے پہلے پہچان لیا جائے اور جلدی سے ریئیکٹ کیا جائے۔ اگر آپ کا دماغ ہر بات پر ریشنل مائنڈ پر انحصار کرتا تو اس سے پہلے کہ آپ کسی نتیجے پر پہنچتے آپ شیر کے منہ میں ہوتے۔ آپ اتنا جی ہی نہیں پاتے کہ اپنی نسل آگے بڑھا سکے۔ سو ارتقاء نے ایسے برینز کو ترجیح دی جو غیر یقینی صورتحال پر جلدی رسپانس دیتے تھے۔ اس ارلی رسپانس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہی سب کانشیس مائنڈ وجود میں آیا۔ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کا یہ عمل کوگنیٹو بائس کہلاتا ہے، اور ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں اور بھی بہت ساری کوگنیٹو بائسز ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی کوگنیٹو بائسز کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔